یہ مباحث جو آپ یہ بات جو سن رہے تھے ابھی آپ، یہ ویسے بہت زیادہ ہیں مباحث. اگر اسی پر رہا میں تو مہینہ گزر جائے گا، پھر بھی یہ پورا ہونے والا مواد نہیں ہے. اگرچہ فائدہ تو اس کا ہے، لیکن عام جو تفسیر پڑھائی جاتی ہے مدارس کے اندر جلالین میں، اور تفسیر بیضاوی، اس طرح پہلے وہ جامع البیان بھی پڑھائی جاتی تھی. جامع البیان درسی تفسیریں، ان تینوں کا جو شمار ہوتا ہے یہ خلفی تفسیروں میں ہے. یہ خلفی تفسیریں یعنی ان میں کوئی تفسیری اخطاء ہیں، خاص طور پہ عقائد کے حوالے سے، یعنی سلف والا عقیدہ نہیں ہے. اشعریت ہے ان میں، اشاعرہ جس طرح یہ تفسیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کی، یہ ظاہر ہے کہ طویلی طریقہ ہے. یہ تعبیر یہ بہت یعنی لمبی یہ بحث ہے. یہ تعبیر، علم کلام، اس کا تعارف، متکلمین، علم کلام والے یہ علم کلام کو علم کلام کیوں کہتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو تفاسیر انہوں نے لکھی ہے نا، تو ان کی اس تعبیر کا اثر جو ہے نا تفسیروں کے اندر بڑا پایا جاتا ہے. پہلے دور میں پرانے جو ہے نا متکلمین، وہ سلف کے مقابلے میں جو معتزلہ تھے، جہمیہ وغیرہ، انہیں کو ہی متکلمین کہتے تھے. اس وقت امام شافعی رحمہ اللہ کے دور میں یہ اہل کلام انہیں کو کہا جاتا تھا، معتزلہ کو. اور سلف کے اقوال جو ہے نا ان کے بارے میں بہت زیادہ ہیں، ان کی مذمت کے بارے میں. اس پر ایک کتاب ہے صون المنطق والکلام عن فنی المنطق والکلام، سیوطی کی ہے یہ کتاب. اس میں متقدمین کے اقوال بہت زیادہ جمع ہیں، بلکہ امام سیوطی کے دور تک کئی اہل علم ان کے اقوال متکلمین کی مذمت میں اور علم کلام کی مذمت میں یہ بہت سارے جمع کیے ہیں اس کتاب کے اندر. کتاب اچھی ہے یہ. ویسے تو یہ مواد مختلف کتابوں میں بکھرا ہوا ہے نا، انہوں نے ایک ہی کتاب میں جمع کر دیا. صون المنطق والکلام عن فنی المنطق والکلام. سلف کے اقوال بہت. شرح کی تحاویہ کے اندر جانے شروع میں مضموم کلام کی مذمت اور متکلمین کی کافی ذکر ہے، بلکہ امام شافعی کا قول اس میں بھی ذکر ہے. شرح کی تحاویہ کے اندر حکم فی اہل الکلام ان یضربوا بالجرید والنیال ویطاف بهم فی القبائل والعشائر ثم یقال هذا جزاء من ترک الکتاب والسنہ واقبل علی الکلام. یہ قول ہے ان کا امام شافعی کی مذمت کے اندر. امام ابو یوسف کا قول بھی نقل کیا، بلکہ امام ابو یوسف کا قول علم کلام کی مذمت میں. اور بشر مریسی ہوئے ہیں، امام ابو یوسف کے دور میں تھے. یہ اصحاب ابو حنیفہ میں سے ہیں یہ بھی، لیکن یہ معتزلی ہو گئے تھے. ابو یوسف نے اس سے توبہ بھی کروائی تھی خلق قرآن کے مسئلے میں، تو لیکن یہ قائم رہے تھے. بشر مریسی، بشر بن غیاث مریسی، مناظرہ بھی ان کا ایک چھپا ہوا الحیدہ اسی مسئلے پر. اور عثمان بن سعید دارمی رحمہ اللہ محدث ہے، یہ اہل سنہ میں سے
انہوں نے اس کے رد میں کتاب بھی لکھی ہے، کتاب الرد علی بشر ادریسی، اور ایک کتاب انہوں نے لکھی کتاب الرد علی الجہمیہ، دو کتابیں ہیں ان کی کہ ان معتزلہ جہمیہ وغیرہ کے عقائد نظریات کا جو ہے نا بڑی بہترین کتاب ہے یہ کتاب الرد علی الجہمیہ۔ شیخ الاسلام وصیت کیا کرتے تھے اپنے ساتھیوں کو اور طلبہ کو کہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں، یہ سب سے اچھی کتاب ہے، اس میں انداز جو ہے نا مناظرانہ ہے، مناظرانہ انداز کتاب الرد علی الجہمیہ۔ تو پہلے جو ہے نا یہ اشری لفظ معروف نہیں تھا، یہ ابو الحسن اشری کے بعد شروع ہوا ہے، امام ابو الحسن اشری۔ یہ پہلے مرحلے میں معتزلی تھے، یہ بھی 40 سال معتزلی رہے۔ پھر ان کے شیخ تھے ابو علی جبائی معتزلی، ان کے ساتھ ایک دفعہ ان کی گفتگو ہو گئی تھی ایک مسئلے پر مناظرہ، استاد کو انہوں نے لاجواب کر دیا مناظرے میں ابو علی جبائی کو۔ اس وقت اعتزال سے توبہ کر لی انہوں نے، اعتزال سے توبہ کرنے کے بعد جو ہے نا یہ کلابیوں میں داخل ہو گئے تھے۔ ان سے پہلے ایک فرقہ تھا کلابیہ سے مشہور تھا، یہ کلابیہ جو ہے نا عبداللہ بن سعید بن کلاب اس کے پیروکار، اور یہ معتزلہ کے خلاف تھے۔ یہ کلابی معتزلہ کے ساتھ یہ مناظرے کیا کرتے تھے، کئی دفعہ ان کو خاموش کر دیا کرتے تھے معتزلہ کو۔ معتزلہ جو ہے نا بہت زیادہ ہی چالاک ہوتے تھے، بڑے یہ جدل میں بڑے معروف تھے کہ مد مقابل کو یہ خاموش کر دیتے، لیکن یہ عبداللہ بن سعید بن کلاب جو ہے نا یہ ان کو خاموش کرا دیتے تھے باتوں باتوں میں۔ یہ بھی معولہ تھے، کلابیہ معولہ تھے، تعویل کرنے والے، یہ 7 صفات کے قائل تھے، اور معتزلہ جو ہے نا وہ 7 صفات کے بھی قائل تھے۔ یہ 7 صفات کی وجہ سے جو ہے نا اپنے آپ کو معتزلہ سے ممتاز سمجھتے تھے کہ ہم معتزلی نہیں ہیں، بلکہ اپنے آپ کو اہل سنہ کہتے تھے ان کے مقابلہ میں۔ یہ ابو الحسن اشری دوسرے مرحلے کے اندر جو ہے نا یہ کلابی ہو گئے تھے، 7 صفات کے معتقد ہو گئے۔ پھر بعد میں پھر تحقیق تو جاری رکھی انہوں نے، پھر ایک مرحلہ آیا ہے کہ ان سے بھی علیحدہ ہو گئے تھے، کلابیہ سے بھی، اور اہل سنہ میں ہی پورے داخل ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ کتابیں لکھی تھیں پوری توبہ کرنے کے بعد۔ ایک کا نام ہے الابانہ فی اصول دیانہ، یہ کتاب چھپی ہے ان کی۔ اس کے شروع میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کے اندر میں نے وہ عقیدہ لکھا ہے جو کتاب و سنت سے ہے، اور جس پر امام اہل سنہ والجماعہ احمد بن حنبل جس عقیدے پر ہیں وہ میں نے اس میں لکھ دیا ہے۔ اور ایک اور کتاب لکھی تھی مقالات الاسلامیین، یہ بڑی کتاب ہے ان کی، اس میں بھی انہوں نے جتنے اس وقت یہ معتزلیوں کے فرقے تھے نا، یا جہمیوں کے جو فرقے تھے، اسی طرح جتنے اہل بدع تھے، بلکہ رافضی، خارجی، مرجی، قدری وغیرہ جتنے فرقے تھے نا، ان سب کے عقائد اور نظریات اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھ دی۔ اور ایک ورقہ جو ہے نا اس کے اندر پورا ورقہ 2 صفحے جو ہے نا اس میں اہل الحدیث کا بھی لکھا ہے، اہل الحدیث کا عقیدہ لکھنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ اس سب کا میں قائل ہوں، اہل الحدیث کا جو ہے نا اس سب کا میں قائل ہوں، یہ لکھا ہے اس کے اندر۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے وہ توبہ کرنے کے بعد یہ کتاب لکھی ہے۔ تو ایک الابانہ یہ چھپی ہوئی ہے کتابیں، مقالات الاسلامیین کا اردو ترجمہ بھی چھپا، الابانہ کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے۔ عرب کی ایک دکتورہ ہے خاتون فوزیہ ہے میرا خیال اس کا نام، دکتورہ فوزیہ، اس نے اس پر
یہ اس کی شرح لکھی ہے ساتھ، کافی مقدمہ لکھا ہے شروع میں، جو اصل کتاب سے بھی زیادہ ہے مقدمہ۔ یہ سیر اصل بحث ہے اس کتاب کا، ابوالحسن اشعری کا ترجمہ۔ ویسے شیخ حماد انصاری مدینے کے محدث مشہور ہیں، محدث المدینہ رحمہ اللہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی الامام ابوالحسن الاشعری، اس میں بھی ان کے تینوں مرحلے لکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح شیخ امان صاحب ہیں جامی، ان کی کتاب ہے الصفات الالہیہ فی ضوء الکتاب والسنہ، اس میں بھی انہوں نے ابوالحسن اشعری کا ذکر کیا، تینوں مرحلے اس کے ذکر کیے، تینوں مرحلے۔ جس دن انہوں نے توبہ کی تھی نا، پورے شامل ہو گئے تھے اہل سنہ میں، تو اس وقت یہ اہل سنہ بہت خوش ہوئے تھے ان کی توبہ کی وجہ سے، کیونکہ ان میں استطاعت تھی معتزلہ کے ساتھ بات کرنے کی، عقلیات بہت پڑھے تھے یہ بھی، معقولات، منطق، فلسفہ وغیرہ یہ پڑھے تھے، یہ معتزلہ کو خاموش کرا دیتے تھے۔ ہر بندہ ان کو خاموش نہیں کرا سکتا تھا مناظرے کے اندر، معتزلہ کو یہ خاموش کرا لیتے تھے۔ محدثین کو تقویت ملی تھی ان کی وجہ سے۔ اب بعد والے جو اشاعرہ ہیں نا، اگرچہ اپنے آپ کو وہ معتزلہ کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہم معتزلہ کے دشمن ہیں اور معتزلہ ہمارے دشمن ہیں، اس طرح ماتریدی، یہ یاد رکھیں کہ ماتریدی جو ہے نا، یہ احناف جو ہے نا، یعنی فروع میں جو حنفی ہیں، یہ عقیدے میں اصول میں ماتریدی ہیں، اور جو فروع میں مالکی اور شافعی ہیں، یہ عقیدے کے اندر اصول میں یہ اشعری ہیں، اشعری ہے۔ تو ان اشاعرہ کے اندر جو ہے نا، یہ ابوالحسن اشعری کا جو درمیانہ مرحلہ ہے نا، وہ طویلی، 7 صفات کے قائل ہونا، وہ اس مرحلے کے یہ ابوالحسن اشعری کی تکلیف کرتے ہیں، یہ معاولین اشاعرہ۔ کسی میں طویل زیادہ پائی جاتی ہے، کوئی طویل کے اندر غالی ہے، کوئی ذرا درمیانہ سا ہے، کسی کے اندر کوئی ہے، کسی میں لاشعوری میں ہے طویل، یعنی وہ اشعری نہیں ہے، نہ ہی وہ معول ہے، نہ ہی اس کا عقیدہ ہے طویل کرنے کا، لیکن لاشعوری کے اندر جو ہے نا بسا اوقات آ جاتی ہے وہ، یعنی کسی کا قول نقل کیا، اس قول کے اندر ہے مخفی سی طویل، وہ اسی طرح نقل ہو گئی اور ادھر خیال نہ رہا، تو ویسے اس کا منہج وہ طویلی نہیں ہے۔ اس طرح کے بھی ہیں شارحین حدیث، اہل حدیث ہی ہیں، سلفی ہیں، تو سلف کا دفاع بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی اپنی یعنی وہ شروحات کے اندر جو ہے نا کچھ طویلیں آ چکی ہیں، اس طرح کے ہیں کئی لاشعوری کو، کیونکہ قول کسی کا نقل کیا تو اس کے اندر ہوتی ہے، تو وہ خیال نہیں جاتا اس طرح، کیونکہ کئی طویلیں مخفی سے ہوتی ہیں عبارتوں کے اندر، مخفی سے توجہ نہیں جاتی بس اوقات۔ یہ جلالین کے اندر بھی لگتا ہے کہ اس طرح کا کوئی انداز ہے، کیونکہ جب یہ کتاب پڑھنے آپ سون المنطق والکلام سیوطی کی تو اس جگہ پر تو یہ مذمت کرتے ہیں متکلمین کی، علم کلام کی، جو طویل سکھاتی ہے، معول بن جاتا ہے بندہ پڑھ کے۔ کئی تو عقیدے کی کتابیں ہی جو ہے نا وہ اسی نقطۂ نظر سے لکھی گئی ہیں اس کو پھیلانے کے لیے، جس طرح عقیدہ یہ نصفیہ ہے اور اس کی شرح قاعدہ نصفیہ، یہ تو ہے ہی، یعنی ان کا نظریہ یہی ہے، اور پڑھتے پڑھاتے بھی اسی طرح ہی ہیں کہ اس پر اعتقاد ہوتا ہے ان کا صحیح سمجھ کے۔ ہماری یہ تحفۃ الحفظی ہے، اس کے اندر کسی کسی جگہ پر ہے ایسی باتیں، اس طرح عون المعبود کے اندر، حالانکہ ان کا منہج نہیں ہے طویل منہج نہیں ہے، خلاف بھی ہیں طویل کے، کئی جگہ پر خود رد بھی کرتے ہیں طویلوں کا، کسی کسی جگہ پر وہ اس طرح کی باتیں آ بھی گئی ہیں، وہ دوسروں کی نقل کی ہے جس کی شرح کرتے اس کے اندر آ گئی، اس طرح کی ہیں مثالیں کچھ، تو یہ منہجی طور پر جو ہے نا یہ نہیں ہے اس طرح کے،
یہ جلالین جو ہے نا یہ دو نے لکھی ہے، جلال الدین سیوطی اور جلال الدین محلی۔ جلال الدین محلی جو ہے نا یہ تو ویسے لگتا ہے کہ جس طرح زیادہ ہے طویل اس کے اندر۔ نصف آخر جو ہے نا یہ جلال الدین محلی کا ہے اور نصف اول سیوطی کا ہے تقریباً۔ سورۃ فاتحہ کی تفسیر بھی محلی کی ہے، اس لیے شروع میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر نہیں ہے، جلالین کے شروع میں، آخر میں ہے۔ محلی نے ایسے ہی لکھی تھی۔ اس میں کئی ہیں طویلیں، طالب علم کو ویسے جاننی چاہیے تاکہ طلبہ کو آگے رہنمائی کرے۔ یہ محلی اور سیوطی کی ہے تفسیر جلالین۔ تو محلی جو ہے نا اس نے اللہ تعالیٰ کے اس قول اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ سورہ ملک میں ہے نا، تو من فی السماء کی تعویل کی ہے سلطانہ و قدرتہ، یہ حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ من فی السماء کی تعویل کرنا سلطان اور قدرت کے ساتھ کہ اس کی بادشاہی اور قدرت ہے آسمان میں، اس میں وہ نفی ہوگی کہ اللہ آسمان میں، اللہ یہ تفسیر جو ہے نا قدرت اور سلطان کے ساتھ من کی تفسیر یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے ان الذی فی السماء هو اللہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں الذی فی السماء هو اللہ، یعنی جو آسمان میں ہے نا وہ اللہ ہے۔ یہ فی السماء کا مطلب سلف نے جو بیان کیا ہے نا وہ دو اس کی توجیہ کرتے ہیں سلف۔ ایک تو فی اعلیٰ کے معنی میں لیتے ہیں، یعنی فی اعلیٰ کے معنی میں آ جاتا ہے علی السماء، اس معنی میں فامشوا فی مناکبہا، یہ سورہ ملک میں ہے نا، فی مناکبہا یعنی علی مناکبہا۔ شرح میں کامل کے اندر بھی لکھا ہوا کہ فی جو ہے نا کبھی اعلیٰ کے معنی میں آ جاتا ہے۔ یہ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، یہ مثال بھی دی ہوئی ہے فرعون کا جو قول ہے فی جذوع النخل، یہ فی علی کے معنی میں ہے، علی جذوع النخل۔ کئی تو سلف یہ مراد لیتے ہیں کہ علی کے معنی میں، اور جو فی کو فی کے معنی میں ہی رکھتے ہیں نا وہ اللہ کی الوہیت اور الہ ہونا، کہ آسمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ الہ ہے، زمین میں بھی اللہ تعالیٰ الہ ہے، اس کا الہ ہونا، اس کا معبود ہونا، یہ مراد لے لیتے ہیں۔ یہ فی اپنے اصلی معنی میں ہی ہے۔ یہ سورۃ نام کی جب تفسیر پڑھیں گے نا اس کے اندر شروع میں بھی بلکہ یہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ حدیث الجاریہ جو ہے نا وہ بھی دلیل دے دیتے ہیں سلف اس کی۔ جب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لوڈی سے پوچھا تھا این اللہ، این اللہ، تو اس نے کہا تھا فی السماء، فی السماء، اور پوچھا من انا، اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ نے فرمایا آ دیکھا فإنہا مومنہ، تو اللہ تعالیٰ کو اوپر ہی مانتی تھی، آپ نے اس کے ایمان کی گواہی دے دی تھی۔ لیکن یہ معولہ جو ہے نا پرانے جو جہمیہ تھے وہ بھی طویلی ہی تھے، وہ کئی تو اس حدیث کا ویسے انکار کر دیتے تھے، کہتے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ یہ کوثری نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا اس حدیث کو۔ شیخ البانی صاحب نے اس کا رد لکھا ہے ویسے بہت سلسلہ میں بسط کے ساتھ بات لکھی ہے، اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آگے دوسرے نمبر پر جو ہے نا یہ یوم یکشف عن ساق، یہ محلی نے کہا ہے ہوا عبارت عن شدت امر القیامہ، یعنی قیامت کے معاملے کی شدت سے تعبیر ہے۔ یہ ساق کی تعبیر کی ہے شدت، قیامت کے دن کی شدت، یہ ساق کشف ساق کی یہ تفسیر کی ہے۔ لیکن صحیح تفسیر جو ہے نا وہ ہے جو صحیح بخاری میں بھی آئی ہے، اور بعض مفسرین نے وہ حدیث ذکر کیا بخاری کی
उसमें मारूफ हदीस है बुखारी के अंदर, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु की कि कश्फ साक, यानी अल्लाह ताला अपनी पिंडली को, नूरानी पिंडली को खोलेगा तो कश्फ करेगा जब सजदे की दावत दे दी जाएगी लोगों को कि सजदा करो। यह लंबी रवायत है बुखारी शरीफ के अंदर। 3 नंबर पे ये है मा माना अका अंतस जुदा लिमा खलक़्तु बियदैया, ये सूरत स्वाद है और 75 नंबर आयत करीमा है। इसकी तफसीर जो है ना ये महली ने की है, तवल्लई तो खल्का हो, तवल्लई तो खल्का हो। देखो इस तावील के अंदर जो है ना ये यदैन की, अल्लाह के लिए यदैन की नफ़ी हो गई है, यानी अल्लाह ताला के हाथों की नफ़ी हो गई है इस तावील के अंदर। तवल्लई तो खल्का हो, कि जिसको मैंने खुद पैदा किया, ये बेयदैया, ये यद की नफ़ी है इसमें महली ने। इसी तरह ये वजा रब्बू का, वजा रब्बू का वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, महली ने कहा है जा रब्बू का ए अमरो हो, यानी जा अमरो रब्बे का, ये रब से मुराद अमरे रब लिया है कि तेरे रब का हुक्म आ जाएगा। लेकिन रब के आने की नफ़ी होगी ना, रब नहीं आएगा, रब का अमर आएगा, क्योंकि इन मुअव्विलीन के नज़दीक जाना रब की तरफ आने की निस्बत ये अक्ल के खिलाफ है, रब के लिए आने की निस्बत अक्ल के खिलाफ है। हमारे शायख अब्दुल इस्लाम पुलवी साहब रहमहुल्लाह, उन्होंने अपनी इस तफसीर में लिखा हुआ है कि इससे तो ये लाजम आता है कि अल्लाह इतना ही आजिज़ है, इतना ही आजिज़ है कि वो आ ही नहीं सकता। ये आप आते हैं जो तवील करने वाले हैं, जो आना है ये तो कमाल पर दलालत करता है, आना, ना आ सकना ये इज्ज़त पर दलालत करता है कि आजिज़ है वो, समझ लगी ना। हालांकि अल्लाह का कमाल उसकी सिफात के ज़रिए जो है ना ज़ाहिर होता है, अल्लाह की जितनी सिफात ज़्यादा उतना उसके कमालात जो है ना सिफात के ज़रिए साबित होते हैं। तो ये सिफात की नफ़ी कर देते हैं, खास करके जो इख्तियारी सिफात हैं अल्लाह ताला की फेली सिफात, उनकी तवीलें करते हैं ये अक्ल को मुकद्दम रखते हुए। तो ये मजी, हालांकि अल्लाह ताला की ये सिफात फेलिया में से है मजी, ये अल्लाह की शान के लायक है ना, जैसे उस तरह है, ये हमारे आने की तरह नहीं है, यानी तशबीह नहीं है। लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर। इस तरह ये है कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, इसकी तफसीर महली ने की है कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला इय्याहु। देखो वजह की है इय्याहु के साथ, इसमें जो है ना ये चेहरे की नफ़ी हो जाती है, चेहरे की नफ़ी ये सही नहीं है। इल्ला इय्याहु तफसीर करना, चेहरे की नफ़ी करके जो है ना अल्लाह की ज़ात मुराद लेते हैं ये अहले तवील मुअव्विला। चेहरे की नफ़ी करके फिर अल्लाह की ज़ात मुराद लेना ये सही नहीं है। अगर बंदा चेहरे को साबित भी करे, यानी चेहरे वाली ज़ात, इसमें कोई हर्ज नहीं है, यानी चेहरे को साबित भी करता है चेहरे वाली ज़ात, फिर कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर चेहरे की नफ़ी करके ज़ात ही मुराद लेना कि चेहरे की नफ़ी करके ज़ात, फिर ये गलत है, ये तवील सलफ़ के नज़दीक सही नहीं है। इमाम अबुल हसन अशरी जो है ना उन्होंने कहा है अल इबाना किताब के अंदर, अखबर अल्लाहु अन्ना लहू सुब्हानहु वजहन ला यफना वला यलहकुहु अल हलाक। ये देखो दावा करते हैं कि हम अशरी, इमाम अबुल हसन अशरी की तकलीद, लेकिन इमाम अबुल हसन अशरी ने तो तौबा कर ली थी, तौबा कर ली तवील से, तो अल्लाह ताला का चेहरा तस्लीम करते थे, बेमिसल चेहरा है, इसलिए कहा कि ला यलहकुहु अल हलाक। हालांकि मखलूक का चेहरा जो है ना उसको हलाक लाहिक हो जाता है, हिलाकत लाहिक हो सकती है।
فنا لاحق ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا چہرہ جو ہے نا وہ منزہ ہے، پاک ہے، مقدس ہے اس سے کہ وہ ہلاک ہو۔ آگے سمجھے، یہ علیبانہ ہے نا، اس کے شروع کے اندر لکھا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات، آیات لکھی ہیں، احادیث لکھی ہیں، بہت سے شروع میں ہی لکھ دی انہوں نے۔ اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو معتزلہ ہیں، خارجی ہیں، حلولی، یہ اور جہمیہ وغیرہ، اور بھی کئیوں کا نام لے کے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ طویل کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں، ان کا قول بھی لکھ دیا اہل بدع کا، اور پھر ان کا رد بھی لکھا ہے ابو الحسن اشعری نے۔ لیکن یہ ان کی طویل کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم اشعری ہیں، لیکن ان کا جو طویلی مرحلہ تھا نا جس سے انہوں نے توبہ کر لی، اختیار وہ کیا ہوا ہے، بعد والا جو ہے نا آخری، اس پر یہ نہیں ہے۔ آگے سمجھے، تو آگے 6 نمبر ہے ان اللہ سمیع بصیر۔ یہ سورۃ مجادلہ کی پہلی آیت ہے، اس کی طویل محلی نے دیکھو عالم ان کے ساتھ کی ہے، سمیع بصیر دونوں کی طویل جو ہے نا عالم کے ساتھ کی ہے۔ ایسے پتہ چلتا ہے کہ سمع اور بصر کو، یہ دونوں کو جو ہے نا علم کے ساتھ طویل کر کے نا دو صفتوں کو ایک بنایا ہے۔ حالانکہ 3 صفتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی، علم، صفت، سمع، بصر، 3 صفتیں ہیں اللہ کی۔ 3 صفتیں اگر ہوں تو کمالات زیادہ ہوں گے نا، 3 کمال، سننا کمال کا، جاننا کمال کا، دیکھنا کمال کا، یعنی اتنا کمال ہے کہ احاطہ ہے مطلق، کہ کوئی شے باہر نہیں ہے، نہ علم سے، نہ سمع سے، نہ بصر سے، ایک بے مثل ہے یہ۔ لیکن انہوں نے دیکھ لو 2 صفتوں کو ایک بنا دیا ہے، علم کے ساتھ جو طویل کی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بالکل ہی غلط ہے۔ سمیع بصیر، ایسے پتہ لگا کہ سمع بصر کی بھی یہ طویل کرتے ہیں یہ، حالانکہ ادھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 7 صفات ہیں، صفات 7، ان میں سمع بصر بھی ہے، حیات، قدرت، ارادہ، علم اور کلام، سمع اور بصر ہے۔ ادھر لکھی ہے 7 کے اندر سمع بصر علیحدہ علیحدہ، لیکن ادھر علم کے ساتھ ان دونوں کی طویل کر لی ہے۔ یہ شرح کی واسطیہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ طویل ادھر بھی کئی اشری کرتے ہیں، یہ سمع بصر کی بھی طویل کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ پھر انشاءاللہ کل کو انشاءاللہ خیر